سے ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں پاکستان کے مشہور و معروف صحافی صدیق جان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نہایت ممنون مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس لائیو ٹرانسمیشن میں ہمیں عنایت فرمایا. صدیق بھائی، سب سے پہلے آپ سے سوال کرنا چاہیں گے کہ آپ خود، آپ کی جو ہے وہ گہری نظر ہے دنیا کے اوپر، پاکستان کی سیاست کے اوپر، اسٹریٹجک معاملات کے اوپر. آپ اس جنگ کو کیسے دیکھ رہے ہیں جو امریکہ اسرائیل کرنا چاہ رہا تھا؟ کیا اس کی طرف کامیاب ہو رہا ہے، اپنے اہداف کی طرف جا رہا ہے؟ ایران جو ہے جس نے یہ حملہ برداشت کیا اور اس کے بعد دوبارہ اس نے جنگ کی، اور اس وقت جو ہے وہ امریکہ اسرائیل اور پورے خطے کے اندر امریکن بیسز جو ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے، اسرائیل کو ڈائریکٹ نشانہ بنا رہا ہے. اس سارے صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ ایک تو ایران یہ جنگ جیت چکا ہے الحمدللہ، اور یہ ہر مسلمان کے لیے فخر کی بات ہے. اس وقت ایران کی سپورٹ کے لیے آپ کو کسی مسلک سے یا یہاں تک کہ مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، صرف انسان ہونا ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان ہو وہ ہمیشہ ظالم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے. تو ایران کے ساتھ اس وقت جس کے اندر بھی انسانیت ہے اس کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں. جس طرح سے ایران کے اوپر امریکہ نے اور اسرائیل نے، ان دونوں عالمی دہشت گردوں نے حملہ کیا اور وہاں پہ بے گناہوں کی جانیں لیں، تو اس وجہ سے بھی ایران کے ساتھ ہیں ہمدردیاں. اور اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان کے اندر 99% لوگ جو ہیں وہ اس وقت ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ہر مسلمان کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو گیا ہے، چاہے کوئی پاکستان کے اندر ہے، کسی اور ملک کے اندر ہے. ایز اے مسلمان اس کا سر ایران نے فخر سے بلند کر دیا ہے کہ ہاں، دنیا کا کوئی تو اسلامی ملک ہے جو اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت پر یقین رکھتا ہے، اور جو ظالم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے، جو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے، جو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے، جو بے گناہ مسلمانوں کی شہادتوں کا بدلہ لے رہا ہے، اور اپنے بھی ان کے لوگ جو ہیں ان کی قیادت جو ہے وہ شہادتیں دے رہی ہے اور جانیں دے رہی ہے. تو اس وقت میں اگر پاکستان کے اندر بات کروں تو لوگ ہر لمحہ دعا گو بھی ہیں ایران کے لیے، اور وہ ظالم کے خلاف مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں. اور بس میں یہ سمجھتا ہوں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں آج کی آپ کو بتا دیتا ہوں. آج میری ایک بڑی اہم شخصیت ہیں پاکستان میں، جو بہت بڑا ان کا ایک بزنس سیٹ اپ ہے. تو ان سے میری آج ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری اللہ سے دعا ہے کہ بس یہ جو ظالم ہیں، جو یزید ہیں عالمی، ان کی جو ذلت اس وقت شروع ہو چکی ہے، ان کا مکمل خاتمہ ہم بس اپنی آنکھوں سے بالکل قریب دیکھیں، اور بالکل چیزیں اس طرف جا رہی ہیں. آپ ایک چیز دیکھیں نا کہ ایران تنے تنہا لڑ رہا ہے. کتنے ملکوں کے ساتھ لڑ رہا ہے؟ 30 سے 40 ملکوں کے ساتھ لڑ رہا ہے. امریکہ کو اس وقت 30 سے 40 ملکوں کی سپورٹ حاصل ہے، جس میں سے بدقسمتی سے مسلمان ممالک بھی شامل ہیں. تو آپ ذرا سوچیں کہ اگر ایران کے ساتھ 2 اور ملک مل جاتے مسلمان، 1 یا 2، تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتا، فلسطین آزاد ہو جاتا. اچھا لیکن بس صدیق جان ظاہر ہے، صاحب، معذرت خواہ ہوں، آپ نے جو جی فرمایا کہ ایران اس وقت جنگ جیت چکا ہے، تو آپ ایک صحافی ہیں، تحقیق اور اس طرح کی چیزوں سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ کس بنیاد پہ یہ کہہ سکتے ہیں، مثلا ہمارے ناظرین کے لیے یہ بات واضح ہو کہ ایران واقعاً جنگ جیت چکا ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کو یہ لگتا تھا کہ وہ آیت اللہ خامنئی جو ہیں ان کو شہید کریں گے اور اس کے ساتھ ہی پورا سسٹم کولیپس کر جائے گا اور رجیم چینج ہو جائے گی. وہ نہیں ہو سکا. جی پھر ٹرمپ کو یہ لگتا تھا کہ وہ 1 ہفتے کے اندر اندر ایران کو گھٹنوں پہ لے آئے گا، لیکن ایران کو وہ گھٹنوں پہ نہیں لا سکے بلکہ خود گھٹنوں پہ آ گئے. پھر ان کو یہ لگتا تھا کہ ایران جو ہے وہ زیادہ دن نہیں لڑ سکے گا، لیکن ایران جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جس جرأت اور بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے. اور ابھی تک آپ دیکھیں نا کہ یہ ایک اعصاب کی بھی جنگ ہوتی ہے. جو ملٹری آپ کے ایک آپس میں چل رہا تھا وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اعصاب کی بھی جنگ ہوتی ہے. اس وقت واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کے اعصاب ٹوٹ رہے ہیں، واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کے اتحادیوں کے اعصاب ٹوٹ رہے ہیں. آپ نئے ہرمز وہ نہیں کھلوا سکے. وہ آئل پرائسز کو کس طرح سے نیچے لاتے ہیں کہ ان کو فیک نیوز یہ پھیلانی پڑتی ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت، یعنی دیکھیں آئل پرائسز کو بھی نیچے لانے کے لیے ان کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایران ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے. اس سے بڑی ایران کی فتح کیا ہوگی؟ اس سے بڑی ایران کی فتح کیا ہوگی؟ اس کا مطلب ہے یعنی وہ پاور شفٹ ہو چکی ہے ایسٹ کی طرف. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ صدی اس خطے کی ہے. کاش کہ اس خطے کے سارے ملکوں کو اس بات کی سمجھ ہوتی. کاش اس خطے کے، دیکھیں ایک بات تو اس خطے کے مسلمان ممالک کو بھی پتہ چل گئی ہے نا کہ دنیا کی اکانومی کو یہ خطہ کنٹرول کرتا ہے. صرف اکیلے ایران نے اپنے ہرمز کو بند کیا
تو پوری دنیا کی اکانومی کو ہلا کے رکھ دیا. یہ پوٹینشیل ہے اس خطے کے اندر. آپ امیجن کریں کہ اگر اس خطے کے مسلمان ممالک ایک ساتھ ہوتے, اس خطے کے دیگر ممالک ایک ساتھ ہوتے, تو آج یہ خطہ کہاں ہوتا, آج امریکہ کہاں ہوتا. پھر ایک اور جو ایران کی کامیابی ہے اور امریکہ کی ناکامی ہے اور شکست ہے کہ ان کی اکانومی جس طرح سے بلیڈ کر رہی ہے, یہ چیز آپ دیکھیں, ان کی اکانومی بلیڈ کر رہی ہے امریکہ کی بہت تیزی سے. آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے کئی ملکوں میں پیٹرول پمپس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ پیٹرول مہنگا اس لیے ہے ٹرمپ کی وار کی وجہ سے. امریکہ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی تعداد لوگوں کی ہے جو اس وقت امریکہ کے خلاف اور ٹرمپ کی پالیسی کے خلاف کھڑی ہے. ایسے آپ خود گہری نظر رکھے ہوئے ہیں پاکستانی سیاست کے اوپر, پاکستان کے جو اندر معاملات چل رہے ہیں. ریسنٹلی آپ نے کچھ ملاقاتیں بھی دیکھی ہوں گی. پاکستان اور بالخصوص جو اسلامی ممالک ہیں, اس کا یعنی اس وقت کرنٹ سچویشن ابھی تو واضح بھی ہوگی ہے کہ ایران بھی گھٹنے نہیں ٹیک رہا بلکہ الٹا گھٹنے ٹکوا دیے ہیں. اس صورتحال میں پاکستان اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ رول ادا کرنا چاہیے کہ غزہ کے بچے خوش ہوں, مظلوم مسلمان خوش ہوں, دنیا کے جتنے مظلومین ہیں وہ خوش ہوں, اور جو ہے مسلم ممالک اور یہ خطہ جو ہے یہ دوبارہ ابھرے؟ بالخصوص صدیق جان صاحب, یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدے کی بھی بات ہے, تو اس حوالے سے بھی بعض باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو کہاں کھڑے ہونا چاہیے, کیسے کھڑا ہونا چاہیے؟ پاکستان کا قانون, آئین اور اس کی نظریاتی بنیادیں کس چیز کا تقاضا کر رہی ہیں؟ دیکھیں یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ایک یہ کہ پاکستان کی حکومت کہاں کھڑی ہے یہ ایک الگ چیز ہے, اور عوام کہاں کھڑی ہے یہ ایک الگ چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے وہ پاکستان کے عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان کے لوگوں نے 2 اکثریت دی تھی عمران خان کو. پاکستان کے لوگوں نے, جیسے بھی سہیل آفریدی صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا 2-3 دن پہلے, انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لوگوں نے 8 فروری 2024 کو مینڈیٹ عمران خان کو دیا تھا کہ پاکستان کے فیصلے عمران خان کرے. لیکن ظاہر ہے ان کو مسلط کر دیا گیا جو اس وقت فارم 47 کے ذریعے آئے ہوئے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں نا, انہوں نے ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کر دیا. آپ پاکستان کے اندر مائک دے کر بھیجے لوگوں کو 99.99% مسلمان جن کے اندر انسانیت ہے, جن کے اندر غیرت ہے, وہ کیٹیگوریکل کہیں گے کہ وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے کہ ایک درندے کو, ایک عالمی دہشت گرد کو آپ نوبل پرائز کے لیے نامزد کر رہے ہیں. تو پاکستان کے لوگ تو کہیں اور کھڑے ہیں, پاکستان کی حکومت جہاں بھی کھڑی ہو, تو پاکستان کے لوگ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ جو ایک اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے بڑے ان کو ایک ان کے اندر غلط رائے پائی جاتی تھی اور مس انڈرسٹینڈنگز تھیں, وہ کیٹیگوریکل آپ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب ہم نے تو ساری زندگی جو ہمیں بتایا گیا وہ غلط تھا, اور حقیقت یہ ہے کہ ایران ہی وہ واحد اسلامی ملک ہے جو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے, جو ظالم کے خلاف کھڑا ہے, اور جو واقعی اللہ کی مدد اور نصرت پہ یقین رکھتا ہے, جو غیرت ایمانی پر یقین رکھتا ہے, اور جو واقعی جس طرح سے دیکھیں نا, آپ دیکھیں کہ مغربی میڈیا جو ہے اس نے پروپیگنڈا کیا کیا. اس نے پہلے پروپیگنڈا یہ کیا کہ ہم نے جناب ایران کے اندر بڑی انٹیلیجنس اپنی لگائی ہوئی تھی, جیسے ہی سپریم لیڈر جو ہیں وہ آیت اللہ خامنئی جو ہیں وہ ان کی ہمیں پتہ چلا کہ وہ کہاں پہ ہیں تو ہم نے اس وقت اٹیک کر دیا. حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس جگہ سے نہیں کہیں گئے تھے جہاں پہ وہ موجود پہلے تھے, وہیں پہ اپنا ان کا سرکاری جو گھر ہے. ہاں اچھا, پھر یہ کیا انہوں نے کیا, بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کے اندر بھی میڈیا نے ان چیزوں کو چلانا شروع کر دیا کہ وہ کہیں تھے تو امریکہ نے اور اسرائیل نے ان کو ٹریس کیا. او بھائی خدا کے بندو, وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی کہیں نہیں گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کو جان جانے کا خوف نہیں تھا. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں کہ اگر علی لاریجانی سمیت ایران کی ساری قیادت ان کو اتنا ہی خوف ہوتا تو وہ یوم القدس کی ریلی میں آتے, پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے آتے. بھائی آپ دیکھیں. اور پھر ایک اور چیز ہے, کیا علی لاریجانی صاحب کو نہیں پتا تھا کہ وہ ٹارگٹ ہیں؟ اچھا پھر علی لاریجانی صاحب جو ہیں ان کو جب پتا تھا کہ وہ ٹارگٹ ہیں اور وہ یوم القدس کی ریلی میں آئے, انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا, پوری قیادت نے, سب ذمہ داران وہاں پہ موجود ہے. یہ ایک میسج یہ تھا کہ ہماری جانیں امپورٹنٹ نہیں ہیں, ہماری جانیں امپورٹنٹ نہیں ہیں, ہمیں اللہ پر یقین ہے, ہم شہادت کے متمنی ہیں, ہم شہید ہونا چاہتے ہیں, ہمیں اپنی جان جانے کا کوئی خوف نہیں ہے. ہمارا ایک آخری بات صدیق جان صاحب, ایک آخری بات کہ یہ جو آپ نے جیسے فرمایا کہ عوام کا موقف الگ ہے اور حکومت کا موقف پاکستان میں الگ ہے اور وہ درست ہے کہ ریپرزینٹ بھی نہیں کرتی عوام کو, تو کتنا مؤثر ہو سکتا ہے یہ موقف عوام کا حکومت کے فیصلوں پر؟ اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں, اور عوام کیا کر سکتی ہے اس حوالے سے مزید؟ دیکھیں عوام کیا کر سکتی ہے, یہ تو ایک
پاکستان کے اندر دو واقعات ایسے ہوئے جس کے بعد سچی بات یہ ہے کہ لوگ بہت خوف زدہ ہیں. ایک 26 نومبر کا واقعہ اور ایک مرید کے کا واقعہ. جی اب اس کے ان دونوں کے بعد جو لوگوں کے اندر خوف ہے وہ کیا کر سکتے ہیں, یہ مشکل سوال ہے, کچھ کہنا قبل از وقت ہے. لیکن عوام دیکھیں, پاکستان کے لوگ اس وقت یہی کر سکتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایران کی سپورٹ کر رہے ہیں. وہ اس وقت دنیا کا میرا خیال ہے کہ اس وقت دنیا کا ایران کے بعد پاکستان وہ پہلا ملک ہوگا جس میں ایران کی سپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. کروڑوں لوگ, لاکھوں لوگ سوشل میڈیا کے اوپر سپورٹ کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ دو چیزیں ہیں, ایک مورل سپورٹ ہوتی ہے وہ دے رہے ہیں, اور یہی پاکستان کے لوگ کر سکتے ہیں. باقی جو حکومت ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو حکومت ہے وہ اس نے اتنا ایک اپنے جبر کے ذریعے اتنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے, اور عدالتیں جو ہیں وہ رہی نہیں ہیں, باقی آئین رہا نہیں ہے, قانون رہا نہیں ہے, اصول قاعدے ضابطے رہے نہیں ہیں. تو اس لیے لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ وہ پرامن طریقے سے نکلیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. آپ کو صدیق جان صاحب یہ نہیں لگتا کہ پاکستانی جو حکومت ہے اس کو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹس کو مد نظر رکھنا چاہیے, اور انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹس کے لیے کیا اسلامک ریپبلک آف ایران جو موجودہ اس کی صورتحال ہے وہ اسی طرح رہے, یا وہاں پر رجیم چینج ہو اور گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ جو ہے وہ آگے بڑھے؟ تو ان دونوں میں سے کون سا پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے, اور کیا واقعاً ہمارے حکمران جو مقتدر طبقہ ہے کیا وہ اس پیرائے میں سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ اس چیز سے ہٹ کے بھی کہ ایران, خدا نخواستہ ایران کا گرنا جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایز اے ملک بالکل پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. وہاں کی رجیم کا گرنا بالکل پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. اس سے ہٹ کے بھی پہلی بات تو آتی ہے ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کیا ہیں. تو وہ واضح ہیں کہ ظالم کے خلاف جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایز اے مسلمان بھی, ایز اے انسان بھی, ایز اے پاکستانی بھی, ہر حوالے سے اس وقت پاکستان کو ایران کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. کیونکہ ایران, ایک دیکھیں نا, ایران وہ واحد ملک ہے جو غزہ کے مسلمانوں کے لیے ہر طرح کی اپنی سپورٹ دیتا ہے, ہر طرح کی سپورٹ دیتا ہے. اور کون سا ملک ہے؟ کوئی ملک بھی نہیں ہے. تو اس لیے لوگوں کے جذبات اور احساسات ایران کے ساتھ ہیں. اور جب ایران کا کوئی میزائل جا کے اور اسرائیل میں لگتا ہے تو پاکستان میں, پاکستان کے علاوہ جہاں جہاں سے آپ دیکھیں مسلمان جو ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, شکر الحمدللہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ایران نے ایک ایسا حملہ کیا کہ جس سے اسرائیل کی عمارتیں وہ منظر پیش کرتی ہیں جو غزہ کی عمارتیں جو ہیں وہ منظر دکھا رہی تھیں. ایک میں آخری بات اس میں کرنا چاہوں گا, میں نے نا فیس بک پہ کمنٹ پڑھا تھا, انہوں نے, کسی نے بڑی پیاری بات لکھی ہوئی تھی, مجھے یہ نہیں پتا کہ سب سے پہلے کس نے لکھی کیونکہ اس کے بعد لوگوں نے کاپی پیسٹ اس کو بہت کیا. انہوں نے کہا یہ تو اب طے ہو گیا ہے کہ یا غزہ دنیا کی طرح جیے گا یا دنیا غزہ کی طرح جیے گی, بس ٹھیک ہے نا. تو یا تو غزہ بھی باقی دنیا کی طرح نارمل رہے گا یا باقی دنیا بھی غزہ کی طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. آخری میں آپ سے ایک مختصراً ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے, جو عالمی تناظر ہمیں نظر آ رہا ہے, ایران جنگ جیتنے کی صورتحال میں ہے, کفر و استکبار جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پہ آ چکا ہے. کیا ایران جب یہ جنگ جیت جائے گا تو یہ کیا اکیلے ایران کی جنگ ہے, یہ خطے کی جنگ ہے, امت مسلمہ کی جنگ ہے, یہ کس کی جیت ہے؟ دیکھیں, یہ امت مسلمہ کی جیت ہے, یہ ہر مسلمان کی جیت ہے, یہ ہر غیرت مند انسان کی جیت ہے, یہ مظلوم کا ساتھ دینے والے ہر انسان کی جیت ہے, ظالم سے, یزیدیوں سے, یزید سے نفرت کرنے والوں کی جیت ہے, اور جو اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں یہ ان کی جیت ہے. جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بے گناہ کی جان نہ جائے, یہ ان کی جیت ہوگی. وہ جو دعائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم ظالم کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھیں. دیکھیں آج آپ ٹرمپ کی ویڈیوز دیکھیں, جب وہ سامنے آتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوئی ہے, اس کی شکل دیکھیں, اس کے اعصاب دیکھیں, اس کو چلتے ہوئے دیکھیں. کہاں ہے اس کا وہ غرور, اس کا وہ تکبر؟ وہ جو کہتا تھا کہ میں 24 گھنٹوں میں یہ کر دوں گا, وہ جو کہتا تھا 48 گھنٹوں میں یہ کر دوں گا, وہ جو کہتا تھا 72 گھنٹوں میں ایران کو گھٹنوں پر لے آؤں گا. تو بات یہ ہے کہ ایران نے کس نے سوچا تھا کہ تل ابیب کی جو عمارتیں ہیں وہ غزہ کی عمارتوں کا منظر پیش کریں گے؟ بالکل بالکل. تو بہرحال جی, اللہ تعالیٰ ایران کی غیبی مدد کرے. ہر مسلمان کی یہ دعا ہے, اور ہر مسلمان یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ, ایک ہی غیرت مند, غیرت والا بہادر ملک ہے,
جو اس وقت ظالم کے خلاف کھڑا ہے، تو یا اللہ تو اس کی مدد کر، اور ہم ظالموں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ہم ظالموں کو تباہ ہوتا ہوا دیکھیں. اور اس وقت جس طرح سے امریکہ کی اکانومی بلیڈ کر رہی ہے، تو یہ ساری جو ہیں وہ ایز اے مسلمان ہمارے لیے خوشی کی خبریں ہیں کہ عالمی دہشت گردوں کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور یہ سارا نقصان جو ہے وہ ایران کر رہا ہے. بہت شکریہ صدیق جان صاحب کہ آپ نے لائیو ٹرانسمیشن میں ہمیں اپنا وقت قیمتی وقت